بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأحدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا مقدس اور برکت و رحمتوں والا مہینہ چند ہی ایام میں اپنی تمام تر خوبیوں اور رعنائیوں کے ساتھ اختتام کی جانب رفت سفر باندھ رہا ہے. رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل ہوا چاہتا ہے اور 2 روز کے بعد رمضان المبارک کا تیسرا اور اخیر عشرے کا آغاز ہو رہا ہے. چونکہ یہ اخیر عشرہ بہت ساری خصوصیات اور اہمیتوں کا حامل ہے، چونکہ شب قدر بھی اسی میں آتی ہے اور اعتکاف والی سنت بھی اسی اخیر عشرے میں ادا کی جاتی ہے. ہمارے بہت سارے احباب لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں اعتکاف کے مسئلے کو لے کر شش و پنج میں مبتلا ہیں. بہت سارے احباب اور حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار ہماری مسجدوں پر پوری طریقے سے پابندیاں عائد ہیں، ہماری عبادت گاہیں بند ہیں، نماز اور نماز تراویح بھی گھروں ہی پر ادا کی جا رہی ہے. تو لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں آیا اعتکاف والی سنت بھی گھر ہی پر ادا ہوگی یا اس کے لیے کیا صورت ہوگی؟ لوگوں کے کئی طرح کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہمیں سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے، چونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کے تعلق سے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں اور اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مواظبت اور پابندی کے ساتھ اس سنت کو انجام دیا ہے. بہرکیف ہم لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں اعتکاف کی اس فضیلت کو کیسے حاصل کریں؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے، رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ جائے تو اس سنت کی ادائیگی ہو جائے گی اور پورا محلہ اور پوری بستی والے بری الذمہ ہو جائیں گے. لیکن اگر پوری بستی میں سے کوئی ایک شخص، ایک فرد بھی اعتکاف میں نہ بیٹھے تو پوری بستی والے گنہگار ہوں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس سنت کی ادائیگی کے لیے مسجد شریعہ کا ہونا ضروری ہے. مسجد شریعہ کا ہونا ضروری ہے. جیسے ہم گھروں پر نماز ادا کر رہے ہیں، نماز تراویح پڑھ رہے ہیں، دیگر عبادات انجام دے رہے ہیں، بہت سارے احباب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھروں ہی پر اعتکاف کر لیں تو کیا یہ سنت ادا ہو جائے گی؟ تو اس کے لیے ضروری ہے مسجد شریعہ کا ہونا. مسجد شریعہ کا مطلب وہ مسجد جس میں پنجگانہ نماز، 5 نمازیں باجماعت ادا کی جاتی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ مجامعت نہ کرو، صحبت نہ کرو، اس حال میں کہ تم مسجد میں معتکف ہو، اعتکاف کرنے والے ہو. تو اس آیت میں اعتکاف کو مسجد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شریعہ کا ہونا ضروری اور شرط ہے. دوسری دلیل یہ ہے، خود حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کے بعد سے لے کر تا حیات ہمیشہ اعتکاف مسجد ہی میں فرمایا ہے. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے لیے، اعتکاف کے لیے مسجد شریعہ کا ہونا ضروری ہے. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخر عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے، اور یہ اعتکاف مسجد میں ہوتا تھا، اور ہم عورتیں اپنے حجروں میں اور اپنے گھروں کے اندر اس سنت کو انجام دیتی تھی۔ بہرکیف اعتکاف کے لیے مسجد شریف کا ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، جس میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ وہ ہمارے گھر بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ اس آیت پاک میں اللہ رب العزت والجلال نے 4 عبادتوں کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر ایک طواف، نمبر 2 اعتکاف، نمبر 3 رکوع، اور نمبر 4 سجدہ۔ اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے لکھا ہے جس طریقے سے طواف کے لیے بیت اللہ کا ہونا ضروری اور شرط ہے، اسی طریقے سے اعتکاف کے لیے مسجد شریف کا ہونا ضروری اور شرط ہے۔ اس لیے لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں اس فضیلت کو کیسے حاصل کیا جائے اور اعتکاف کی کیا صورتیں ہو اس کو سمجھنا چاہیے۔ چونکہ 2، 4 یا 5 آدمی جو مسجد میں آ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، انہی میں سے کسی ایک ساتھی کی ذہن سازی کی جائے، اور ذہن سازی کرنے کے بعد اس کو مسجد میں اعتکاف میں بٹھا دیا جائے۔ لیکن اگر ان 3-4 افراد میں سے کوئی بھی تیار نہ ہو تو پوری مسجد میں اس کی دعوت چلائی جائے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جائے۔ کوئی بھی ایک شخص، ایک فرد تیار ہو جائے تو اسے ان 3-4 افراد میں شامل کر لیا جائے اور ان میں سے ایک کو گھر بھیج دیا جائے، تو اس طریقے سے اس سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، اور اس ادائیگی ہو جائے گی اور ہم بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اور ہمارے بہت سارے وہ احباب اور حضرات جو اپنے دل میں نیت کیے ہوئے تھے کہ ہم اس سال رمضان المبارک میں مسجدوں میں جا کر اجتماعات کے ساتھ اعتکاف کریں گے، یقیناً ان کے دل میں ایک درد ہے، وہ اپنے درد کو اپنے دل ہی میں رکھیں اور اللہ رب العزت والجلال سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ پاک حالات کو سازگار فرمائے، اور انشاءاللہ آئندہ سال ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ میسر ہوگا اور ہم اس عبادت کو اور سنت کو انجام دیں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔